اشہد ان محمد رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. جو اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ فلاح پائے گا. لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر ڈائریکٹ پڑھو گے نا ترجمے کے ساتھ اور عمل کرو گے، نعوذ باللہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. کیا حقیقت ہے؟ محفل میں جانے کا ہدیہ وصول کیا جاتا ہے نعت خواں حضرات کی طرف سے، اور جتنا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن دینا چاہیے، لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ، آپ اس چیز سے واقف ہوں گے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور کیا یہ جائز ہے، اور جائز ہے تو اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ معذرت کے ساتھ آج کا جو نعت خوان ہے نا، اس نے نعت کو گانا بنا دیا، اور میوزک کی آواز اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دور سے بندہ کوئی سن رہا ہو تو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے. کہاں ان کی شان، کہاں ہم لوگ، اور ہم نے بے ادبی کر کے رکھ دی، اور ان کو ندامت بھی نہیں ہے اس چیز پر. نعت کا مقصد ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. جی جی. مقصد صرف یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کا عشق دل میں جاگزی ہو جائے اور لوگوں کے دل میں پھیل جائے، لوگوں کو محبت ہو، اس کی برکت سے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا شوق پیدا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام محمد وقاص ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاک کلام قرآن مجید اپنے آخری پیغمبر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. یقیناً اس قرآن کا ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے، اور جو شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے اور جو شخص اس قرآن کی آیات کو سنتا ہے تا دیر اس کے سحر میں مبتلا رہتا ہے. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی قرأت سے ہے. آپ بہترین قاری اور قاری ہونے کے ساتھ ساتھ جامعہ پنجاب یعنی پنجاب یونیورسٹی میں امامت بھی کرتے ہیں. میری مراد جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کے قیمتی وقت کا بے حد مشکور ہوں. سوالات کا باقاعدہ آپ کی اجازت سے آغاز کرتے ہیں. سر، ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا فارمیٹ ہے کہ ہم بچپن سے شروع کرتے ہیں. تو قاری عطاء المنان وارسی ایک بہترین قاری ہیں، لیکن ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میری پیدائش میلسی ضلع بہاڑی میں ہوئی. اچھا. بہت مشہور شہر ہے، تو وہاں کی کپاس بہت مشہور ہے، تو گندم بھی بہت زیادہ مشہور ہے. ان علاقوں میں کھجور بھی بہت مشہور ہے. تو کھچیوں کا علاقہ بڑا مشہور ہے. سیاسی لوگ وہاں بہت زیادہ، پیپل پارٹی کے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس علاقے میں پیدائش ہوئی. 2-3 سال بعد لاہور میں والدین وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے. تو پھر باقی کی زندگی لاہور میں گزری. تو لاہور میں آ کے ابتدائی تعلیم یہاں اسکول پڑھتے تھے، تو 3-4 کلاسیں اسکول پڑھے. پھر اس کے بعد حفظ کیا اقبال ٹاؤن سے. حفظ کے بعد پھر میں نے درس نظامی شروع کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ تجوید بھی پڑھی، پھر 17 قرات بھی پڑھی. اسی تعلیم کے دوران ہی پھر میں مقابلوں میں جاتا تھا. قرات کے ڈھیر سارے مقابلے جیتے، کسی میں پہلی پوزیشن، کسی میں دوسری، کسی میں تیسری. تو بس اس کے بعد پھر کل پاکستان کا مقابلہ ہوا 2006 میں. طالب علم ہی تھا میں، تو وہ بھی میں جیت گیا. تو پھر انہوں نے مجھے ملائیشیا بھیجا. تو ملائیشیا میں قرات کا کورس کیا. وہاں پہ لہجات سیکھے، جسے نغمات القرآن کہا جاتا ہے. وہاں سے سیکھ کر پھر میں پاکستان آیا، تو وہاں بھی مقابلے میں شریک ہوا تھا. کئی انعامات سے بھی انہوں نے نوازا. تو پھر پاکستان آ گیا. پاکستان آیا تو سال بعد پھر پنجاب یونیورسٹی والوں نے مجھے یہاں پر امامت خطابت کے لیے چن لیے. وہ قرات کی بیس پر ہی، قرات ہی سنی تھی انہوں نے، تو اس بیس پر مجھے وہاں رکھا. تو 16 سال سے میں پنجاب یونیورسٹی ہی میں ہوں. کیا بات ہے قاری صاحب، آپ نے ایک ہی جواب میں میرے بہت سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں ماشاءاللہ.
تو قاری صاحب جب بھی ہم آپ کا نام پڑھتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لکھا ہوا ہے وارسی. کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ کیا یہ نسل در نسل چلتا آ رہا ہے نام، یا آپ کسی خاص سلسلے سے جو ہے وہ منسلک ہیں؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. اس طرح سے ہے کہ وارسی ایک سلسلہ ہے تصوف کا. جی جی. تو ہمارے پیر صاحب سلسلہ وارثیہ سے ہیں. اچھا پیر سید ماشاءاللہ. حسنین محبوب کیلانی واہ چشتہ واہ واہ قادری ماشاء اللہ وارثی. ماشاء اللہ، واقعی ان کے والد صاحب بھی. عظیم ہستی ہیں. تو یہاں پاکستان میں گوجرا کے قریب چھپر علاقہ ہے. تو وہاں پر وارثی سلسلے کے ڈھیر سارے خلفاء موجود ہیں. کچھ فوت ہو چکے ہیں، ان کا مزار شریف بھی ادھر ہی. تو حافظ محمد اکمل صاحب انڈیا سے تشریف لائے تھے اور پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ چشتی سلسلے سے تھے. تو پھر آگے جو ان کے مرید تھے نا، وہ اپنے پیر صاحب کی نسبت سے اپنے آپ کو وارثی لکھنا شروع ہو گئے. کیا بات ہے. وارثی باقاعدہ ایک سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک پیر صاحب کی نسبت سے ہم نے نام رکھ لی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ان کا نام وارث تھا، یا نسبت ساتھ لگا دی، وارثی ہو گیا. تو اس لیے ہم وارثی اپنے پیر صاحب کی نسبت سے لکھتے ہیں، لیکن اصل ہمارا سلسلہ جو ہے چشتی ہے. تو آگے جا کے قادری سے بھی مل جاتا ہے یہ سلسلہ. اس لیے ہمارے پیر صاحب قادری چشتی دونوں لکھواتے ہیں. کیا بات ہے. واقعی آپ نے بہت بڑا ایک نام لے لیا. اور محبوب الحسن وارثی صاحب ہیں، ان کے والد گرامی غالباً محبوب الحسن ہاں، پیر محبوب حسنین. الحسن. ہاں جی بالکل. جی ان کے ہاں، بارے صحیح میں ہے. بھی میں نے بہت سنا ہے ماشاء اللہ. اچھا صحیح. تو قاری صاحب جیسے میں جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، تو میں نے ہمیں فرسٹ ایئر میں ایک ٹیچر پڑھایا کرتے تھے، تو میں بڑا متاثر ہوا تھا ان سے، اور ان کو دیکھ کر ٹھان لیا تھا کہ میں بھی کسی دن انہی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، ان کے جیسا تو نہیں بن سکتا لیکن اس جگہ پر کھڑے ہو کے پڑھاؤں گا. یعنی ٹیچر کو دیکھ کر ان کی جو ہے نا صفتیں مجھے بہت اچھی لگی تھی. تو کیا ایسا بھی کوئی ہے کہ آپ نے بھی کسی قاری قرآن کو دیکھا اور ان کو سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر وہ ہے تو ان ہستی کا نام میں ضرور جاننا ہاں، یہ چاہوں گا. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس طرح سے ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، تقریباً 8.5 سال کا. اچھا اچھا. تو میرے والد صاحب مجھے ایک محفل میں لے کر گئے. تو کسی کی ختم قرآن آمین کا پروگرام تھا. جی. تو میں وہاں بیٹھا، تو وہاں ایک ڈیک لگا ہوا تھا اور ڈیک میں تلاوت لگی ہوئی تھی. اس میں وہ قاری عبدالباسط کی طرح طرز واہ لگا رہے واہ تھے. کیا نام ہے. تو زبردست. میں نے وہ پروگرام اٹینڈ کیا. ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سائیکلیں کرائے پر لے کر نا، تو محلے میں گھومتے ہوتے تھے. اب وہ جس محلے میں ہم گئے تھے وہ سڑک پار محلہ تھا، راوی روڈ کا کریم پارک. تو میں وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا پہنچ گیا اس گھر میں. تو اب وہ لڑکا کلاس فیلو ہی تھا میرا، جو حافظ بنا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ وہ کیسٹ جو رات کو لگی ہوئی تھی ابو کہہ رہے ہیں وہ دے دو. تو میں چھوٹا سا تھا، میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ابو کہہ رہے ہو. تو اس نے کہا اچھا چلو ایسے کرو، یہ دے دو، لے لو، لیکن ریکارڈنگ کر کے نا کاپی کروا کے واپس دے دینا. تو پھر اس کے بعد وہ کلاس میں پڑھتا رہا. اس نے بھی کبھی نہیں مانگی مجھ سے. اکٹھے ہی تھے. تو میں وہ سنتا رہا، میں قاری بن گیا. کیا بات ہے. سننے ہی سے، یہ سننے کا بڑا فیض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور چشتی سلسلے میں اکثر سماعت کے ذریعے ہی فیض لیا جاتا ہے. دیکھا ہوگا قوالی سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نعتیں سنتے ہیں، بالکل. شعراء کے کلام سنتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، تو سن کر فیض حاصل کرتے ہیں. ویسے بھی جتنا بھی علم پھیلا ہے وہ سینہ بسینہ سنا کر ہی پھیلا ہے. تو اصل فیض تو جو سینہ بسینہ ہو. تو چشتی سلسلے میں سنا کر ہی فیض، استماع کہا جاتا ہے، اسے سماع بھی کہا جاتا ہے. بہرحال وہ سنا کے میں قاری بن گیا. اور چھوٹا ہی سے تھا تو میں یہ طرزیں لگانا شروع ہو گیا. اذا الشمس کویرت، یہ اسٹائل ابتدا یہ تھی. تو جب میں نے لگانا شروع کی قاری عبدالباسط کا یہ اسٹائل، تو لوگوں نے لائک کرنا شروع کر دیا. مقابلوں میں جاتا تھا تو لوگ سنا کے پوزیشنیں دیتے تھے، انعامات سے نوازتے تھے. بس یہ کہہ لیں کہ قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جو ریکارڈنگ میں موجود تھا، اس کے اثرات تھے، وہ ختم نہیں ہوتے، وہ میرے اوپر آ گیا تھا. کیا اس بات. طرح سے ہوئے. تو قاری صاحب قاری عبدالباسط تو ماشاءاللہ انٹرنیشنل پاکستان سے غالباً ان کا تعلق بھی نہیں تھا. تو اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں آپ کے نزدیک، آپ تو ہیں ہی ہیں ہمارے نزدیک، تو ماشاءاللہ
اعلیٰ ہیں، لیکن آپ کے نزدیک کون ہیں؟ بہت سارے ایسے قاری ہیں جو پاکستان بھر میں مشہور ہیں، لیکن آپ کے نزدیک کون ہیں ان میں؟ اگر پاکستان میں ڈھیر سارے قراء کرام جی جی وہ جو قراءت سبع عشرہ سے تعلق رکھتے ہیں وہی ماہر ہیں. جنہوں نے صرف تجوید پڑھی ہوئی ہے وہ قرآن پاک کے ماہر نہیں. 7 قراءتیں 10 قراءتیں بہت سے قراء موجود ہیں، محافل میں پڑھنے والے کم ہیں. ان میں سے یوں کہہ لیں کہ 4-5 ہوں گے جو محافل میں بھی پڑھتے ہیں اور سبع عشرہ کے قاری بھی ہیں. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اور جنہوں نے صرف تجوید پڑھی ہوئی ہے وہ آوازیں سیکھ لیتے ہیں اور نغمات سیکھ لیتے ہیں، کچھ راگ سیکھ لیتے ہیں جن کو وہ عربی میں مقام کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو قرآن پاک سناتے ہیں، مگر وہ ماہر قرآن نہیں ہوتے. بالکل. نہ ہی انہیں الفاظ کے اتار جھکاؤ کا کوئی خاص پتہ ہوتا ہے، نہ ہی لحن کا کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ ہی تجوید کا، نہ ہی تلفظ کا، نہ ہی عربی فصاحت کا، نہ ہی ترجمہ کا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت سیکھ لیا، سنا لیا اور وہ لوگوں کو سنانا شروع ہو گئے. اسی وجہ سے لوگوں کو ذوق بھی نہیں ہے نا اچھے قاریوں کو سننے کا، نہ ہی ان کو انوائٹ کرتے ہیں، تو لوگوں کا شوق بھی نہیں بڑھ رہا. اب نعت خوان لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ استادوں کے پاس جا کے رگڑے کھاتے ہیں 10-10 سال، اور کوئی پتہ نہیں ان کے پاس کیا پیانے شانے ہوتے ہیں، گٹار سٹار، یہ ہارمونیم ہے نا، وہ ان کے ذریعے سیکھتے سکھاتے ہیں. تو قراء کے پاس یہ ہوتا ہی نہیں، نہ میرے پاس ہے، نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ سنا، نہ کبھی اسے ہاتھ لگایا. تو اس وجہ سے نا وہ آواز میں بعض مرتبہ کمزور رہ جاتے ہیں. بس یہ کہہ لیں قاریوں کو سنا کے بیچارے تھوڑا بہت سکھا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو قرآن سناتے ہیں. تو لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ سما کے بڑے ماہر ہیں، جب تک انہیں اچھا نہیں سنائے گا وہ سنیں گے ہی نہیں. یہ حالت ہے. اب لوگ پھر قراء کو سنتے ہی نہیں بیچاروں کو. صحیح بات ہے. قاری صاحب، جو شخص جو قاری تلاوت اچھی کر لیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ نعت اچھی نہیں پڑھتا؟ میرے نزدیک ہے یہ کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے سیکھی نہیں ہوتی یا، لیکن آپ کو میں نے دیکھا ہے نعت پڑھتے ہوئے. وہ میں اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا، لیکن آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ قاری نعت خواں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ اس زمانے میں جو راگ سیکھے جاتے ہیں، نعت خوانوں کے راگ الگ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور قراء کرام جس ٹون میں رہ کر پڑھتے ہیں، جس لہجے میں پڑھتے ہیں، وہ الگ سے ہیں. اب ایک آدمی 15 سال سے ایک ٹون میں پڑھ رہا ہے، جب اس کو کہا جائے کہ آپ قوالوں جیسی، نعت خوانوں جیسی اور گلوکاروں جیسی ٹون اپناؤ، تو جب وہ اس کو چینج کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہوگا. اس کو ایک عادت سی ہو گئی ہوتی ہے صاف تلفظ میں پڑھنا، پورے الفاظ پڑھنا. نعت خوان پورے الفاظ بعض مرتبہ نہیں پڑھتے، ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ ملانے کے لیے نا تو وہ لفظ ہی آدھا غائب بھی کر دیتے ہیں، جلدی سے ملانا ہوتا ہے انہوں نے. قرآن پاک میں ایسا نہیں ہوتا، ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ان کو وہ عادت ہو گئی ہوتی ہے اس تلفظ کو اپنانے کی. تو اس وجہ سے جب وہ نعت پڑھنے لگتے ہیں تو وہ پھر نعت بھی ایسے پڑھتے ہیں، اے رسول امی. اب وہ پورا لفظ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، جو انہیں قرآن صحیح پڑھنے کی عادت ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ آج کل فی زمانے، ہمارے زمانے کی طرزیں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ نعت تو ظاہر ہے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ آج کل کے گلوکاروں کی طرزیں لگائی جائیں. قاری صاحب، اچھا، نعت خوانی کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو تو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ نعت خوانی کرتے ہوئے، تو آپ کے اندر یہ ذوق کس طرح پیدا ہوا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اصل میں محفل میلاد میں دن رات آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں نعت خواں پڑھتے ہیں. جی جی. تو ان سے سنا کے نا تو کچھ طرزیں یاد ہو گئی، بس سماع سے یاد ہوتی ہیں، سنا کے تو طرزیں یاد ہو جاتی ہیں. پھر کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ نعت سنائیں، تو پھر میں وہ طرز تھوڑی پکی کر کے تو سنا دیتا ہوں. لیکن اس میں خیال رکھتا ہوں کہ وہ جو میری ٹون ہے تلاوت کی وہ خراب نہ ہو، چونکہ جو قراء حضرات نعت خوانی کی طرف چلے جاتے ہیں فی زمانہ آج کل کی طرزیں لگاتے ہیں تو وہ اپنی قرات کی ٹون بھول جاتے ہیں. بہت سے قراء کے ساتھ ایسے ہوا ہے. بڑے قاری سید صداقت علی صاحب کو میں نے دیکھا، قاری کرامت صاحب کو دیکھا، تو یہ لوگ جب انہوں نے وہ محفلوں میں ڈوڑے سنانا شروع کیے لوگوں کو، خواجہ غلام فرید کے اور نعتیں شاطیں، تو ان کی جو تلاوت کی ٹون تھی نا، جو جوش تھا تلاوت کا، اس کا لیول نیچے آ گیا. ہم نے مشاہدہ کیا اس چیز پہ. اس لیے ہمارے استادوں نے کہا کہ دیکھو قراء حضرات جب دوسری لائن کی طرف جاتے ہیں، اپنی فیلڈ چھوڑتے ہیں، ان کا جو قرات کا جوش ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے.
بالکل. اس لیے اس طرف نہیں جانا آپ نے ایک ہی فیلڈ رکھنی ہے. کیا بات. بس اس لیے زیادہ تلاوت ہی کو میں رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھار شوقیہ نعت پڑھ لیتا ہوں، فی سبیل اللہ نعت پڑھتا ہوں. واہ واہ کیا بات ہے. قاری صاحب نعت کی بات ہو رہی ہے، آپ محفل میں جاتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے نام ہیں نعت خوانی کی فیلڈ میں. بغیر نام لیے محتاط ہو کے سوال کر رہا ہوں کہ معذرت کے ساتھ آج کا جو نعت خوان ہے نا، اس نے نعت کو گانا بنا دیا، اور میوزک کی آواز اتنی زیادہ ہو گئی ہے، دور سے بندہ کوئی سن رہا ہو تو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہے، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے. کہاں ان کی شان، کہاں ہم لوگ، اور ہم نے بے ادبی کر کے رکھ دی، اور ان کو ندامت بھی نہیں ہے اس چیز پر. آپ نے محافل میں دیکھا ہوگا یقیناً. تو کیا نام ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ اتنے ہمارے خوبصورت ثنا خان پرانے زمانے میں. اب وہ رنگ نظر نہیں آتا محفل میں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں، اور کوئی میسج اگر آپ کی طرف سے چلا؟ ساری بات تو آپ نے کہہ دی ہے، سوال بھی آپ نے، جواب بھی آپ نے خود دی. میری اس بارے میں نا دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ نعت کا مقصد ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. مقصد صرف یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کا عشق دل میں جاگزی ہو جائے اور لوگوں کے دل میں پھیل جائے، لوگوں کو محبت ہو. اس کی برکت سے ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کا شوق پیدا ہو، ان کو فالو کرنے کا شوق پیدا ہو، ان کی مکمل پیروی کرنے کا شوق پیدا ہو، اور نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو. کیا بات. تو اگر یہ مقصد ہے اور لوگوں کے دلوں میں نماز کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، چونکہ الصلاۃ قرۃ عینی، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو اگر نماز پڑھنے کا شوق نعت خوانی سے پیدا ہو رہا ہے تو پھر تو نعت کا فائدہ ہے. پھر آپ جس مرضی ٹون میں پڑھیں، جس مرضی لہجے میں پڑھیں، جس مرضی طرز میں پڑھیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی حرام طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. جہاں تک شریعت نے جائز قرار دیا وہ ٹونیں آپ پڑھیں، جو مرضی طرزیں لگائیں، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں شریعت میں. لیکن اگر آپ اس کے لیے میوزک سنتے ہیں، میوزک سن کر وہی طرز نعت پر لگاتے ہیں ہو بہو، اور اسی کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے لیے باقاعدہ کلام لکھواتے ہیں، پھر وہ گانا سنتے ہیں، وہ گانا سن کر وہ پھر پرانے رفیع کے گانے، لتا کے گانے سنا کے وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ حرام عمل کر کے آپ جب نعت پڑھتے ہیں تو اس کی برکات اٹھا لی جاتی ہیں. بالکل بالکل. اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نعت پڑھنے کا اس کو ثواب نہیں مل رہا، لیکن ایک اس نے جس وقت میں وہ گانا سنا تھا اس وقت میں اس نے حرام عمل کیا. بالکل. اب ایک آدمی جو فاسق ہے پہلے ہی سے اور وہ لوگوں کو نعتیں سنا رہا ہے تو لوگوں کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوگا، کوئی برکات حاصل نہیں ہوگی. ہمارے تمام صوفی بزرگوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے ایک تو فاسق سے نعت سننے کی برکات حاصل نہیں ہوتی، اس کی برکت سے فیض جاری نہیں ہوتا. اور دوسرا یہاں بھی لکھا ہے صوفی بزرگوں نے کہ اگر آپ چھوٹی عمر کے بچے سے محفل میں نعت سنتے ہیں جس کی داڑھی نہیں، بے ریش ہے، امرت کہا جاتا ہے اسے، تو اس سے نعت سنتے ہیں تو وہ بھی مکروہ ہے سننا. اللہ اکبر. کیوں؟ بعض مرتبہ خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اس کے حسن کی طرف مائل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، تو نعت کی طرف تو مائل نہ ہوا، پھر خطرہ ہوتا ہے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے تمام صوفی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کی داڑھی نہ ہو. حتیٰ کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ بے ریش سے نعت سننا محفل میں یہ مکروہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو نعت کے اصل مقاصد ہے ان کی طرف آنا چاہیے. اگر پیسہ مقصود ہے، لالچ ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہم زیرو ہیں، زیرو. اس لیے نیتیں خالص کرنا ضروری ہے. ہمارے تمام بزرگ ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے نیت سکھایا کرتے تھے کہ نیت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، ان کی رضا. بس یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ 20 سال بھی نعت پڑھتے رہیں تو آپ زیرو ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قاری صاحب، محفل میں جانے کا ہدیہ وصول کیا جاتا ہے نعت خواں حضرات کی طرف سے، اور جتنا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، لیکن دینا چاہیے، لیکن ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ، آپ اس چیز سے واقف ہوں گے، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کی. تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور کیا یہ جائز ہے، اور جائز ہے تو اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ یا لیکن نعت ایک عبادت ہے اور عبادت کے پیسے لینا حرام ہے. شریعت مطہرہ نے عبادت کے پیسے لینا حرام قرار دیے. ٹھیک ہے، جو کوئی بھی اس کے پیسے مانگتا ہے، دینے والا بھی گناہ کر رہا ہے اور لینے والا بھی گناہ کر رہا ہے. گھر سے گھر سب وہ چلا ہے، یقیناً اس نے گاڑی رکھی ہے، موٹر سائیکل رکھا ہے، تو ظاہر ہے پٹرول اس کے اندر
ڈلے گا اور وہ پیٹرول لگا کے اگلی بات میں کرنے ہی لگا تھا یہی آپ والی. نعت حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹرول لگا ہے, خرچ ہوا ہے, تو ان کے لیے وہ لینا جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان کا جتنا بھی خرچ ہوا ہے, اگر کوئی آدمی انہیں انوائٹ کر رہا ہے دور دراز کسی علاقے میں, آنے جانے کا مکمل خرچ, اور بعض مرتبہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنے ساتھ کچھ نوکر خادم بھی رکھے ہوتے ہیں, ان کا خرچ, ڈرائیور کا خرچ, ٹھیک ہے, یہ مکمل خرچ بلانے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دے. اب جتنا بھی خرچ ہو وہ بلانے والے کو پہلے بتا سکتا ہے. اگر وہ جہاز پر آئے کراچی سے لاہور تو وہ ٹکٹ بتا سکتا ہے کہ آنے جانے کا یہ ٹکٹ ہوگا, میرے ساتھ جو خادم ہوگا, نوکر ہوگا, وہ میری ذاتی خدمت کرتا ہے. ظاہر ہے جو مشہور و معروف لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملازم یا خادم تو ہوتا ہے, تو اس کا بھی مکمل خرچ ہوگا, وہ آپ کے ذمے ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ راستے میں کھانے شانے کا خرچ ہو جاتا ہے, وہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا. پہلے بات ہو جاتی ہے تو جائز ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن بعض لوگ خرچ سے ٹرپل زیادہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا تھوڑا لحاظ کر لینا چاہیے لوگوں کا بھی. تو یہ کام اس کو کاروبار کی حیثیت نہیں دینی چاہیے, تھوڑا سا لحاظ کر لینا چاہیے. اس معاملے میں کوئی سخت بات نہیں کروں گا, لیکن اگر کوئی ہدیتاً دے بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, شوقیہ خدمت کر دیتا ہے تو جائز ہوگا. اگر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ پیسے کیوں مانگے ہیں, فلاں نعت خانے, تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے, یہ غلط کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر آپ بلاتے کیوں؟ بلائیں نا, اگر باتیں ہی کرنی ہے تو پھر بلائیں نا. لیکن اگر آپ اس کو ان کو ہدایہ دے سکتے ہیں محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, تو پھر آپ انہیں بلائیں. پھر وہ تو آپ کی طرف سے ہدیہ ہوا. آپ خود شوق سے بلا رہے ہیں, ان کو 2.5 لاکھ دے رہے ہیں, 5 لاکھ دے رہے ہیں, خود انہیں عنایت کر رہے ہیں, تو آپ کی طرف سے ہدیہ ہوا. پھر اعتراض والی بات کون سی رہے گی؟ ہدیہ تو جائز ہے, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن قاری صاحب یہ بھی دیکھنے ملا کہ ہدیہ اگر نہ دیں تو پھر آئندہ محفل ہے وہ ان کی طرف سے معذرت ہو جاتی ہے. بہرحال اس طرح کا بھی میں نے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھی. نہیں, اگر آپ انہیں کرایہ دیتے ہیں, ان کا خرچ برداشت کرتے ہیں, تو آتے ہیں نعت خوان. پورے پاکستان میں 2-4 ہوں گے جو نہیں آتے ہوں گے, ورنہ اکثر تو آتے ہیں. محفل میں رونق ایسے تو نہیں لگی ہوئی نا, لوگ آتے ہیں, پڑھتے ہیں, سارا سال محفلیں چل رہی ہیں. 2-4 ہیں جو نہیں آتے ہوں گے بس. 2-4 کی وجہ سے دوسروں پہ تو یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ نعت خواں ہی ایسے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. صحیح ہو گیا. تو قاری صاحب اہم سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے قاری قرآن ہیں, لیکن آپ کی پہچان اذان سے میں نے دیکھی ہے کہ یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پر آپ اذان کی وجہ سے بہت وائرل ہیں. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور میں نے تو بہت سو یہ بھی سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ حرمین شریف میں بھی گئے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے اذان جو ہے نا ایسی کوئی ترکیب ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے, اور اذان سے آپ کا جو ہے نا اتنا لگاؤ کیوں ہوا ہے؟ اللہ اکبر. اذان دینے کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا مجھے. ہمارے پیر صاحب نے محافظ میں عمرہ گروپ لے کے جاتے ہیں نا, تو یہ کیا کہ اذان حرم ذرا سناؤ. لوگوں نے سنی تو انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. اب ہر دوسری محفل میں لوگ مجھ سے اذان سنتے ہیں, ہر ویڈیو تقریباً آپ کی دیکھتا ہوں. تو وہ, لیکن مجھے ابھی بھی ذاتی اتنا کوئی خاص شوق نہیں ہے اذانیں دینے کا, لیکن میں پھر بھی دیتا ہوں. اور جس دن مجھے شوق ہو گیا تو پھر آپ حیران ہو گئے کہ پھر اس فیلڈ میں تو بہت ترقی ہوگی. ابھی میں سیکھ رہا ہوں, قاری صاحب ابھی طالب علم اذان سیکھ رہا ہوں. آپ سیکھ رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ حال ہے. اگر ناظرین کو میں بتاؤں کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ان کا نام تو یقیناً سامنے ان کی ویڈیو آئے گی, تو روح تازہ ہو جاتی ہے قاری صاحب. تو ابھی اگر میں آپ سے فرمائش کروں اپنی پسند کا کوئی لہجہ, اتنا آپ کا وقت بھی جو ہے میں نہیں لوں گا, اپنی پسند کا کوئی آپ جو ہے نا لہجہ جو میرا پسندیدہ لہجہ ہے, جی تو وہ محافل میں اکثر میں لگاتا نہیں ہوں, وہی آپ کو سنا دیتا ہوں. محافل میں لوگوں کے پسندیدہ لہجے لگا رہے ہوتے ہیں ہم. واہ, ٹھیک ہے, تو جو میرا ذاتی پسندیدہ ہے وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. ضرور. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ,
أشهد أن محمد رسول الله. کیا بات ہے. واہ یہ طرز میں اکثر واہ واہ واہ. اپنی مسیح میں اذان دیتا ہوں تو یہ لگاتا ہوں. لیکن محافظ میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے کلام کو اتنا ٹائم دیں کہ وہ ہر چیز ہر طرز اس کی وہ سنیں اور قرآن پاک سے محبت کریں, اللہ کے نام سے محبت کریں. اور جی جب اذان سننے لگتے ہیں 5 منٹ ہے آپ کے پاس, 5 منٹ ہے آپ کے پاس. اور جب کوئی یہ گلوکار نعت خواں ان کو نعتیں سنانے آ جائیں, آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے, آپ پڑھیں, کھل کے پڑھیں. اللہ کے بندو, رب کے کلام, رب کا نام جو سرکار نے ہمیں دیا ہے اس کو وقت زیادہ دینا چاہیے. اس کو زیادہ سنیں گے تو آپ کو برکات بھی حاصل ہوں گے, گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی. انسانوں کے کلام کو ہم سنتے ہیں, رب کا کلام جتنا زیادہ پڑھیں گے پڑھائیں گے اس کی برکات بہت تیزی سے نازل ہوتی ہیں, اور فرشتے بھی اس کلام کے ساتھ نازل ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان کے کلام کے ساتھ فرشتے نازل نہیں ہوتے, رب کے کلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اگر اس کو وقت زیادہ تھے ہم ان کو یہ ترجمے بھی سنائیں گے انشاءاللہ تعالی, جیسے آپ کو سنا دی. تو قاری صاحب حرمین شریفین ماشاءاللہ آپ کو جانا جو ہے نا شرف حاصل ہوا, اور میں بھی 2020 میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. تو وہاں پہ ایک کوئی اذان مؤذن نہیں ہے, بہت سارے مؤذن ہیں, اور اسی طرح مدینہ شریف میں بھی بہت سارے مؤذن ہیں. تو ان میں سے کوئی آپ کا پسندیدہ ہے, یا کوئی ایک اگر آپ ہمیں بتائیں کہ حرم میں فرق کیا ہے دونوں اذانوں میں؟ مدینہ حرم میں جو پرانے مؤذن ہوتے تھے نا وہ بڑی اچھی اذان دیتے تھے. جی جی. آج کل کوئی نئی نئی طرزیں نئی نئی ٹونیں بنا لی ہیں. وہ حرم کی اذان تو ماشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی ایک پسند ہوتی ہے. میری پسند وہ پرانی اذان علی ملا جو دیا کرتے تھے, وہ اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ زور لگا کے آپ پی ٹی وی پر جو اذان سنتے بالکل ہیں, بالکل وہ اذان میری پسند ہے. تو آج کل کے مؤذن ظاہر ہے ان کے ہر ایک کی اپنی طرز ہوتی ہے, لیکن وہ جوش جو پہلے تھا مؤذنوں میں اب وہ قسمت میں ایک آدمی ملتا ہے, سب میں نہیں ہے. وہ کیا بات ہے. قاری صاحب قرآن پر عمل کی بات کرتے ہیں کہ میٹرک سے لے کر آن ورڈ ہم آگے جو ہے نا اسلامیات کی کتاب میں, اور ویسے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور سنت. جو اس پر عمل کرے گا یقیناً وہ فلاح پائے گا. لیکن آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر ڈائریکٹ پڑھو گے نا ترجمے کے ساتھ اور عمل کرو گے, نعوذ باللہ گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھو, فلاں کتاب کی تفسیر پڑھو, یہ کرو. اگر آپ ڈائریکٹ کسی استاد کے بغیر پڑھو گے, جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرو گے تو گمراہ ہو سکتے ہو. کیا حقیقت ہے قاری صاحب اس میں, کہ کیا واقعی ایسا ہے کچھ؟ ہمارے اس دور میں لوگ پہلے ہی قرآن نہیں کھولتے, ایسے ہی ہے, پڑھتے نہیں ہیں ایک سال. بلکہ ہمارے اب جب ہم بیٹھے ہیں تو اب اسی اسٹوڈیو کی بات لیں, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی نا جو بیٹھے ہیں, نام تو ظاہر ہے کسی کا نہیں لے رہا, انہی سے پوچھ لیا جائے, دور کی بات نہیں کرتے, پورے سال میں قرآن بھی کھول کے نہیں دیکھتے. تو وہ واعظین جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھنا فضول ہے, ٹھیک ہے, اور گمراہ ہونے کا خطرہ ہے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنۃ. آپ سے فرمایا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی, اور 1 نیکی 10 امثالہا 10 نیکیوں کے برابر, ٹھیک ہے. قرآن پاک کا کسی نے 1 حرف پڑھا, پھر مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الف 1 حرف ہے, لام 1 حرف ہے, میم 1 حرف. الف لام میم پورا ایک لفظ ہے حروف مقطعات میں سے, جس کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ آتا ہی نہیں کسی کو. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ اس کے معنی کے ساتھ پڑھو گے تو ثواب ہوگا, تو الف لام میم کا معنی پوری دنیا میں کوئی ایک مترجم, کوئی ایک مفسر, کوئی ایک واعظ کر کے دکھائے, نہیں کر سکتا, آتا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر ترجمے کے سمجھے بھی ثواب مل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس معاملے میں ڈھیر ساری ہیں.
قرآن پاک کی تلاوت ہی سے فائدہ ہوتا ہے، اور پہلا کام ویسے بھی تلاوت ہی ہے. آپ تلاوت کریں گے، اس کے الفاظ پڑھیں گے تو ترجمہ بعد میں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ تلاوت کر رہے ہیں، یتلو علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا مقصد تلاوت تھا. یعلمہ الکتاب بعد میں تھا، اس کا ترجمہ تفسیر بعد میں تھا. تلاوت ایک مقصد ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ. تو تلاوت کی الگ فضائل ہیں، فضیلت علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. جی جی حافظ قرآن کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، وہ اس میں پوری تفصیل ہے، تو وہ آپ علماء کرام سے سن لیجئے گا. مختصر یہ بتایا کہ ترجمہ ایک الگ چیز ہے اور قرآن پاک کی تلاوت الگ ایک عمل ہے باقاعدہ. دونوں کا ثواب الگ الگ سے ہے. صرف قرآن پاک پڑھ کر بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہی ثواب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا بغیر سمجھے؟ تو انہوں نے کہا آپ بدون فہمین او بفہمین، آپ بغیر فہم کے پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں یا سمجھ کے پڑھیں، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. بے شک. اور یہ جو بات ہے نا، آخر میں کر دوں، لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو جائے گا بغیر سمجھے پڑھے گا، تو ان کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جو عوام ہے نا، عوام وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، کاروبار میں مصروف ہوتی ہے، وہ پورے قرآن کا ترجمہ تفسیر سب کے لیے کوئی لازم نہیں. ہاں جو قرآن پاک کے احکامات ہیں نا فرائض کے درجے میں، ٹھیک ہے، حلال اور حرام کے درجے میں، وہ تمام مسلمانوں کے لیے سیکھنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے. تو وہ علماء کرام نے باقاعدہ قرآن پاک سے سمجھ کر اس کی الگ الگ کتابیں لکھ دی ہیں، تو ان سے سمجھنا آسان ہے. آپ فرائض اور حلال قرآن پاک کے سمجھ گئے، ٹھیک ہے، حلال حرام کی تمیز سیکھ گئے، تو اب آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں پھر اس کے بعد جا کے تلاوت کریں. شریعت میں ایسی کوئی زبردستی نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے آپ بغیر سمجھے بھی اگر پڑھتے رہیں گے ثواب حاصل ہوگا. سب کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بدکاری نہیں کرنی چاہیے، چوری ڈاکہ نہیں کرنی چاہیے، یہ سب قرآن پاک کے احکامات ہیں. علم اتنا پھیل گیا کہ ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جب تلاوت کرتے جائے ساتھ ساتھ معنی میں ذہن میں آتے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا، اور سب کو یہ نہیں آ سکتا. اس لیے پوری قوم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جو قرآن پاک بغیر سمجھے پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے، واضح غلط بات ہے. اس لیے بغیر سمجھے بھی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا، گناہ معاف ہوں گے، درجات جنت میں بلند کیے جائیں گے. کیا بات ہے قاری صاحب، ماشاء اللہ آپ نے سادہ انداز میں بہت بڑا ایک مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیا. آج کی نشست کا ہمارا آخری سوال ہے قاری صاحب کہ بہت سارے نوجوان ہیں، ان کے اندر ذوق پایا جاتا ہے کہ وہ بھی قاری قرآن بنے اور بن بھی رہے ہیں. کیا پیغام دیں گے ان کو؟ کن کن چیزوں سے وہ بچنا چاہیے ان کو اس معاملے میں، اور کن کن چیزوں کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے؟ بس دو ہی باتیں اس سلسلے میں کہ وہ قرآن سننا شروع کر دیں، اور اتنا سنیں کہ ان کو یاد ہونا شروع ہو جائے. جیسے لوگ گانے سن کر گانے یاد کر لیتے ہیں، تو نعت سن کر نعت یاد کر لیتے ہیں، قوالی سن کر قوالی یاد کر لیتے ہیں، کوئی تقریر سن کر تقریر یاد کر لیتے ہیں، اور ہمارے وقاص بھائی کے اشعار سن کر میرے جیسے بندے شاعر بن جاتے ہیں. تو سنا کے یاد ہو جاتا ہے. سننا شروع کر دیں، کچھ عرصے بعد کسی استاد کو جا کے سنانا شروع کر دیں تو قاری بن جائیں. یہ تو شوق کی بات ہے نا، جو جس چیز کو زیادہ وقت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اسی چیز کا وہ ماہر بن جاتا ہے. تو قرآن کے ماہر بننے کے لیے یہی طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ سنا جائے، اور سنا کے کسی استاد کے قدموں میں جا کے ادب کے ساتھ بیٹھ دیا جائے. پھر اس استاد کا مقابلہ نہ کیا جائے. بعد میں استاد کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، نا جو بھی استاد کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے. یہ پکی بات ہے، وہ کبھی بھی اس کا فیض جاری نہیں ہو سکتا. ہمارا بھی یہ تجربہ ہے. بالکل بالکل. کچھ اس لیے ادب بھی بہت ضروری ہے استادوں کا. بالکل. قاری صاحب ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، اور بہت شکریہ آپ کا. قیمتی وقت مصروف ہیں آپ بہت زیادہ آپ کی زندگی، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے جو ہے نا ہمیں نوازا. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ قرآن کے متعلق کتنی حسین و جمیل گفتگو، اور بہت سارے کنسیپٹ ہمارے جو ہے وہ کلیئر ہوئے ہیں قاری صاحب کی گفتگو کی وجہ سے. تو یوٹیوب چینل پر لازمی جو ہے وہ آپ رہیے گا اور ویڈیوز دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.